یہ کہانی ہے ہمارے گمن جبہ سے دلال جانے کی۔ ہم نے اپنے سفر کا شروعات صبح 6 بجے کیا۔ ایک رات ہم نے گمن جبہ میں قیام کیا اور اگلی صبح ہم نے 6 بجے روانگی اختیار کی۔ سامان ہمارے پاس نہ ہونے کے قریب تھا، کیونکہ ہم نے جو ہماری پلاننگ تھی وہ اپنے گاؤں سے گمن جبہ تک جانے کی تھی، لیکن کچھ جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پروگرام بنایا تھا دلال جانے کا، تو ان ساتھیوں کے بسط ہونے کی وجہ سے ہم نے دلال جانے کا ارادہ کیا۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمیں راستے میں اتنی پریشانیاں اور اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے راستے میں مقامی لوگوں سے پتہ کیا، جس پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ موسم کافی ٹھنڈ ہے اور وہاں رات کو کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم کراچی والے ہیں تو بالکل منع کیا ہمیں کہ آپ لوگ بالکل نہ جائیں۔ ہمارے زیادہ ضدی ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں راستہ بتایا اور ہم اپنے راستے کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 گھنٹے سفر کے بعد ہمیں ایک ایسا مقام آیا جہاں پر 2 راستے ہمیں دکھائی دینے لگے۔ ایک پہاڑ کی بالکل اونچائی تھی اور دوسرا بالکل آسان سا راستہ تھا۔ کچھ دوستوں نے بالکل پہاڑ کی اونچائی کو فوقیت دی، وہ شارٹ کٹ لگ رہا تھا، اور کچھ دوست جو صاف راستہ تھا ان کی طرف چلنے لگے۔ تو یہاں پر ہمارا گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 5 سے 10 منٹ بعد ہمیں محسوس ہوا کہ اگر ہم یہاں سے بھٹکنے لگے تو وہاں پر آسمان میں دھند بھی بالکل آنے لگا، اور اتنا دھند چھانے لگا کہ بالکل ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو ہم نے اس میں غنیمت جانی کہ ہمیں ایک گروپ ہو کر سفر کرنا چاہیے، کیونکہ راستہ کافی خطرناک تھا اور بالکل دھند بھی آنے لگا۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بالکل بادلوں کے قریب آ چکے ہیں۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ہمیں وہاں ایک چرواہا ملا، جنہیں ہمیں بتایا کہ بھئی آپ لوگ بالکل غلط راستے آگے ہو، جو آپ کے ساتھی سامنے سفر کر رہے ہیں وہ صحیح راستے سے چل رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ بالکل واپس نہ جائیں، آگے کچھ دیر جا کر آپ کو ایک راستہ ملے گا جہاں پر آپ دونوں گروپ مل سکتے ہو۔ تو پھر ہم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اپنے دوسرے گروپ کو کہ ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور بالکل ایک ہی گروپ میں سفر کرائیں گے۔ یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہو، ہم تقریباً ہر ایک گھنٹے بعد تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی، تو اس لیے ہم پوری ویڈیو کیپچر نہیں کر سکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم اپنے گروپ سے ملنے لگے اور ایک ہی ساتھ سفر شروع کیا۔ صرف ایک موبائل میں چارج بچ گیا تھا، اس لیے ہم نے ایک گھنٹے بعد تھوڑا سا سم ریکارڈ کیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور کافی دوست ہیں ہمارے کافی تک گئے تھے، اور ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان تقریباً ختم ہو گیا تھا اور پانی بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ ہم نے جب پیچھے دیکھا تو بالکل بادل ہی بادل، اور واپس جانے کے بالکل سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا خوفناک منظر تھا۔ کچھ دوستوں نے واپس جانے کا کہا، لیکن ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم اس وقت واپس نہیں جا سکتے اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے۔ ہم ایک ایسی مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں پر آکسیجن لیول بالکل کم ہو گیا تھا، اور کافی دوستوں کو بھوک پیاس بھی لگ چکی تھی اور گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن لیول کافی کم ہو گیا تھا۔ ہم تقریباً 6 سے 7 ہزار فٹ کی بلندی پر آ چکے تھے، اور کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمیں راستہ معلوم نہیں اس لیے واپس جاتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ اس سے واپس جانے سے اچھا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جائیں اور وہاں سے واپسی میں راستہ جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کریں۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ایک غلطی کر لی ہے، اور ہمیں جو آسان راستہ تھا جس پر پہلے بھی لوگ جا چکے ہیں، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں معلوم تھا کہ واپس جانا بالکل نامناسب اور بالکل خطرناک ہے، اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ وہاں پہ کچھ دوست بضد تھے کہ واپس جائیں، لیکن ان کو راضی کرنے کے بعد ہم نے واپس اپنا سفر شروع کیا۔ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے سفر کے بعد ہم ایک ایسی مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے، جہاں سے ہمیں 2 جھیلیں دکھائی دی۔ جھیلیں کو دیکھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جیسے کہ مقامی بندے نے کہا تھا کہ وہاں پر ایک مسجد بھی ہوگی اور 3-4 کوٹیاں ہوں گی، لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی مسجد دکھائی نہیں دیا۔ یہاں پر ہمارے ساتھیوں کا بالکل برا حال ہو چکا تھا، ہمارے پاس نہ کھانے پینے کی اشیاء تھی اور نہ ہمارے پاس پانی تھا۔ تو یہاں پر 2 دوست جھیل کی طرف چلے گئے پانی بھرنے، اور 2 طرف راستے کی تلاش میں نکل پڑے کہ یہاں پر مقامی کوئی مل جائے اور وہاں سے اور جیسا کہ ہمیں راستے میں ایک بزرگ نے کہا کہ بھئی ہمارا مسجد بھی ہوگی، تو ہم اس مسجد کی تلاش میں چلنے لگے۔ تو یہاں پر 2 دوست پانی کی تلاش میں چلنے لگے، اور 2 دوست جس میں میں اور میرا ایک دوسرا دوست وہاں پر کسی مقامی بندے کی تلاش میں چلنے لگے۔
تو کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے ایک چرواہا دیکھا بالکل دور سے، جو مجھے بالکل پتھر کی مانند نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں پر ہماری امید بالکل بڑھ گئی اور ہم خوشی خوشی اس کی طرف دوڑنے لگے۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد ہم ان کے پاس پہنچے اور ہم نے خیریت معلوم کرنے کے بعد ہم نے اس کا کہا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے اور ہمیں جیسا کہ کہا تھا کہ بھائی یہاں پہ مسجد ہے تو مسجد کا راستہ بتا دیجیے، جس پر مقامی شخص نے کہا کہ بالکل آپ بالکل قریب ہو، اور تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد یہاں پہ ایک مسجد ہے اور اس کے پاس ہی ایک جھیل ہے، دوسری جھیل ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بالکل خوشی ہوئی کہ بھائی ہم اپنے مسجد کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر شام ہو چکی تھی اور ہمارے شام میں بالکل سفر ناممکن تھا۔ لیکن یہاں پر ہم اپنے ساتھیوں سے بالکل دور آ چکے تھے، تقریباً آدھے گھنٹے یا گھنٹے کی سفر کے بعد۔ تو وہاں سے ہم نے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں ایک نہر دکھائی دی، تو بالکل ہمارا تو بالکل بھوک پیاس سے بالکل برا حال تھا۔ اس نہر میں ہم نے پانی پیا اور ہمارے پاس ایک بوتل تھی جو ہم نے بوتل بھری وہاں سے، اور ہم اپنے واپس ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں سے ساتھیوں کے پاس پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جو دو دوست جھیل کی طرف گئے تھے پانی بھرنے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، جس پر ہم پریشان ہوئے کہ بھئی اس کی جھیل کے بارے میں ہم نے کہانیاں سنی تھی کہ یہ جھیل لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مختلف کہانیاں تھیں۔ تو ہمیں شک ہوا کہ بھئی اللہ خیر کرے کہ انہیں کوئی حادثہ پیش نہ ہوا ہو۔ تو پھر ہم نے وہاں پہ آواز لگائی، جو ہمارے ساتھی تھے ہم نے ان کی طرف آواز لگائی، لیکن واپسی میں کوئی جواب نہیں آیا۔ یہاں پر ہمیں جو اپنی منزل کا پتہ لگ گیا تھا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ دوسرا درپیش تھا کہ ہمارے جو دو دوست جھیل کی طرف گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ دوستو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔